اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، میں نے اس سے گزشتہ جو ویڈیو تھی اس میں آپ کو 14 اگست کے روز 75واں جشن آزادی کے سلسلے میں جو پریس کلب پر ایک تقریب ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے، اس تقریب کے حوالے سے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جشن آزادی کے اس روز جو 75واں پوری قوم جشن آزادی منا رہی تھی، تو متحدہ قومی موومنٹ 90 کے 2 درجن سے زائد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور رات گئے کچھ لوگ اس میں سے رہا کر دیے گئے تھے، اور کچھ لوگ دوسرے روز رہا کیے گئے، اور ان پر جو تھے وہ مختلف نوعیت کے مقدمات تھے۔ ان پر جو مقدمات درج کیے گئے، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دفعہ 147، دفعہ 149 اور دفعہ 153 کے تحت ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اٹلی میدان تھانے میں جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ دوسرے روز 15 اگست کو ان تمام لوگوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ان میں سابق صوبائی وزیر جناب نثار پنور صاحب بھی تھے، اور دوسرے دانشور بھی تھے، بزرگ بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جن راہگیروں کو روڈوں سے، راستے سے گرفتار کیا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ تمام صورتحال تھی کہ یہ بانیان پاکستان کی اولادیں 14 اگست 75واں جشن آزادی منانے کے سلسلے میں پریس کلب پر جمع ہوئے تھے، اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی کے سی یو اور سراب گوٹ پر سینکڑوں وہ افغانی جنہیں ہماری حکومت نے پناہ دی تھی سی یو پر اور سراب گوٹ پر اور کراچی کے مختلف علاقوں میں، نہ صرف افغانستان کے جھنڈے لہرائے بلکہ پاکستان کے جھنڈوں کی بے حرمتی بھی کی گئی، پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی، اور ہمارے جو بالائی سندھ سے جو نوجوان سی ویو پر گھومنے آئے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی۔ اس کی آپ ویڈیو بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے ہماری جشن آزادی کے دن رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی ان افغانیوں نے، جنہیں ہم نے پناہ دی ہے، جنہیں کیمپوں میں رہنا چاہیے تھا، اور جن لوگوں کے پاس پرمٹ ہونے چاہیے تھے، اور جنہیں افغانستان کے جھنڈا لہرانے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، ان لوگوں نے جس طرح سے طوفان بدتمیزی کی 14 اگست کے دن، ایک تو یہ منظر تھا، اور دوسرا منظر یہ تھا کہ جب بانیان پاکستان کی اولادیں 14 اگست منا رہی تھیں اور 75واں جشن آزادی کے سلسلے میں کراچی پریس کلب پر جمع ہوئے، تو جس طرح سے طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا ہماری ریاستی اداروں کی جانب سے۔ پھر اسی روز ایک اور واقعے کا میں ذکر کرتا چلوں کہ کراچی یونیورسٹی میں جمعیت الطلباء پاکستان کی جانب سے جشن آزادی کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب میں جی ایس این کے لوگوں نے نعرے بازی کی، اور مسلسل نعرے بازی کی جاتی رہی، جس کے باعث منتظمین نے اس تقریب کو پوسٹ پون کر دیا، اور صورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ وہاں بھی قومی پرچموں کی بے حرمتی کی گئی، اور بالآخر جمعیت الطلباء پاک ذمہ داران تھے، انہیں نہ صرف جی ایس این کے لوگوں سے معذرت کرنا پڑی، اور معذرت ہونا ان کا رویہ تھا کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے یہ تقریب کراچی یونیورسٹی میں اس تقریب کا انعقاد کیا۔ پھر ان سے معافی بھی مانگی گئی، اور انہیں تاوان بھی ادا کیا گیا مبینہ طور پر، جو ہمیں عینی شاہدین نے بتایا ہے۔ تو یہ 2 واقعات تھے، 14 اگست 75واں جشن آزادی، یہ 2 ایسے واقعات تھے، دلسوز واقعات انہیں کہا جا سکتا ہے۔ پھر جو تیسرا بھی دلسوز واقعہ تھا، جہاں بانیان پاکستان کی اولاد کو پوری طرح سے، پوری قوت سے روکا گیا جشن آزادی منانے سے، اور انہیں قومی دھارے میں سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی،
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا پاکستان سے جیسے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ پاکستان بنانے میں ان لوگوں کی 20 لاکھ سے زائد قربانیاں ہیں، اور اس بیش باک قربانیوں کی دنیا کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہجرت تھی جب 1947 میں بانیان پاکستان کے ان بانیان پاکستان کے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی۔ اب ناظرین، ایک اور اہم ایشو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، خاص طور پر پورے سندھ کے لوگوں کی، اور پورے سندھ کی عوام ان واقعات سے، ان حالات سے اور اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دنوں سندھ میں جو آٹا ہے وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے سب سے زیادہ مہنگا ہے، اور میں آپ کو علاقہ وائز آپ کو ریٹ بتاتا چلوں کہ کراچی میں 20 کلو آٹے کی تھیلی 1960 روپے کی ہے، اور حیدرآباد میں یہی آٹا 1940 روپے کا ہے۔ لاڑکانہ میں یہی آٹا 20 کلو کی تھیلی 1800 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ سکھر میں یہی آٹا 1720 روپے کی جو ہے وہ 10 کلو کی جو ہے وہ 10-20 کلو کی یہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے آٹا اس وقت جو ہے سندھ میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ اور اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں یہ 1000 روپے سے کم ہے اس کا ریٹ، یعنی 20 کلو کا آٹے کی جو تھیلی ہے وہ 1000 روپے سے کم ہے۔ تو آٹا جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگا ان دنوں میں سندھ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، غالباً لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ سیاسی طور پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہی تمام ریٹس موجود ہیں۔ سندھ میں پنجاب سے آٹے کی بندش ہے، اور اگر آٹا سندھ میں آ بھی رہا ہے تو وہ بذریعہ کشمور افغانستان، بلوچستان، اور بلوچستان سے پھر افغانستان جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے۔ اب کراچی میں سندھ میں جو یہ صورتحال ہے آٹے کی، تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں صوبائی وزیر خوراک ہری رام، جس کا تعلق میرپور خاص سے ہے، وہ ہری رام ہمارے آصف علی زرداری صاحب کے بہت دیرینہ بزنس پارٹنر اور قریبی دوست ہیں۔ قریبی دوست ہونے کی زرداری صاحب کے بہت دیرینہ بزنس پارٹنر اور قریبی دوست ہیں۔ قریبی دوست ہونے کی وجہ سے انہیں تمام ماورائے قانون کام کرنے کی بھرپور اجازت ہے۔ ان کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں دے سکتا، اور وہ پوری طرح سے یہاں آٹا اپنے ریٹ پر فروخت کر رہے ہیں۔ ملوں کو کوٹا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق دیا جا رہا ہے، اور افغانستان کتنی روزانہ کی بنیاد پر گندم اور آٹے کی گاڑیاں جا رہی ہیں وہ بھی بے حساب ہیں، انہیں بھی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے سندھ میں آئندہ دنوں میں گندم کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی سندھ میں گندم کا شدید، آٹے کا اور گندم کا شدید بحران رہا ہے، اور تقریباً 8 سے 10 ارب روپے کی گندم جو ہے آج تک سرکاری گوداموں میں شارٹ ہے۔ اب جب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے لوگوں نے اس کی نشاندہی کی تو سندھ حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہ گندم جو ہے 10 ارب روپے کی گندم چوہے کھا گئے۔ اب چوہے کون سے تھے تو میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا چلوں کہ چوہے جو تھے وہ کس قسم کے چوہے تھے۔ اس سے قبل نثار کھوڑو صاحب صوبائی وزیر خوراک تھے، اور اس سے قبل بھی ایک صاحب تھے صوبائی وزیر خوراک جن کے دور میں 8 ارب روپے کی گندم کا شارٹ فال تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گندم چوہے کھا گئے، اور مختلف گوداموں میں گندم جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو اس دور میں جب وہ صوبائی وزیر تھے تو گندم جو تھی وہ خاصی مقدار میں تھی، اور سندھ حکومت کے پاس گودام خالی نہیں تھے کہ ان گندم کو رکھ سکیں۔ تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا، اور ایک پروکیورمنٹ کے ایک سسٹم کے تحت وہ تمام گندم جو گوداموں سے باہر تھی وہ تمام گندم فلور ملوں کو دے دی گئی، اور فلور ملوں کے پاس امانتاً رکھائی گئی،
اور انہیں کہا گیا کہ جتنی آپ یوز کریں گے اتنے پیسے آپ سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرائیں گے، گندم آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ تمام گندم جو تھی وہ 8 ارب روپے کی گندم ان مل مالکان نے اور جن جن لوگوں کو دی گئی سب نے فروخت کر دی، لیکن قومی خزانے میں کوئی پیسہ جمع نہیں کرایا مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے۔ اس میں 2 گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے تو 2 ایسے تاجر بھی تھے جو گندم بیچ کر انڈیا چلے گئے، اور ان کی جو فلور ملیں تھیں وہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے ٹھیکوں پر لی ہوئی تھی۔ 2 سے 2.5 ارب روپے کی وہ گندم بیچ کر انڈیا چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت کے صوبائی وزیر تھے ان کے حضور نظر کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی گندم دی گئی، اور ان لوگوں نے بھی گندم فروخت کر کے قومی خزانے میں پیسے جمع نہیں کرایا۔ اور اس سے قبل انہوں نے ایک مختلف طریقوں سے مختلف ڈیٹس میں سندھ گورنمنٹ کو درخواستیں کی دیتے رہے کہ جناب یہ گندم آپ ہمارے گوداموں سے اٹھا لی جائیں، کیونکہ یہ گندم خراب ہو رہی ہے۔ یہ جواز بنانے کے لیے 4 5 اپلیکیشنیں جمع کرائی گئیں پرانی ڈیٹ میں، اور اس کو جواز بنا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم آپ سے پہلے عرض کر چکے تھے کہ آپ گندم اٹھا لیں، ہمارے یہاں گندم خراب ہو رہی ہے۔ تو جب گندم سب خراب ہو گئی، بدبودار ہو گئی، اور لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے تھے، تو اس گندم کو ہم نے پھینک دیا۔ یہ جواز بنا کر فائلوں کا پیٹ بھر دیا گیا کہ ہم نے 4 سے 5 مرتبہ آپ سے رابطہ کیا تھا سندھ گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ نے نہیں اٹھائی، جس کے بعد اس سے بدبو پیدا ہو گئی تھی، بیماریاں پھیل رہی تھیں، تو ہم نے وہ گندم اٹھا کر پھینک دی۔ اس طرح سے ان مل مالکان نے بھی گندم تو سیل کر دی، لیکن بعد میں یہ جواز بنا کر اپنی جان چھڑائی، لیکن سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ان مل مالکان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن میری اطلاعات کے مطابق ان دنوں نیب نے اس صوبائی وزیر کے خلاف گہرا تنگ کیا تھا، اور جب گہرا تنگ کیا تو انہوں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے، اور پھر کسی طرح سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہری رام آصف علی زرداری صاحب کے بزنس پارٹنر ہیں، اور خاص الخاص آدمی تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ بہت بڑے ٹرانسپورٹر بھی ہیں اس وقت۔ جو ہری رام صاحب ہیں، میرپور خاص سے لے کر کراچی تک ہری رام کے بغیر اس روڈ پر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتی، ان کی اجازت کے بغیر۔ ان کا ایک منشی ہے لاکھو، وہ جب تک پرمٹ ایشو نہیں کرتا، جب تک این او سی نہیں دیتا، تو ان گاڑیوں کو پرمٹ بھی ایشو نہیں کیے جاتے۔ میرپور خاص سے لے کر یہ تمام عمر کوٹ اور یہ چاچرو، ٹنڈو لیار، ٹنڈو آدم، یہ پوری جو پٹی ہے، یہ پوری لائن ہے، یہاں ان کے علاوہ ان کے پرمٹ، ان کی این او سی کے علاوہ نہ کسی کو پرمٹ دیا جاتا ہے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ وہ یہاں سے کوئی گاڑی چلا سکے۔ تو اس مد میں تقریباً یہ بتایا جاتا ہے 10 سے 12 لاکھ روپے ڈیلی یہاں سے ان گاڑیوں سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور وہ بھتہ جو ہری رام کے لوگ وصول کرتے ہیں اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، اور عوام کو کرایہ زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھتہ وصول ہوتا ہے۔ پھر بھتہ جو ہے لاکھوں جو بھتہ جمع کرتا ہے پورے 3 4 اضلاع سے، وہ ہری رام تک پہنچاتا ہے۔ اب ہری رام کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہری رام وہ شخص ہے، جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا اجلاس تھا، اور وہ اجلاس شروع ہونے سے قبل جب ہری رام اسٹیج پر آئے تو انہوں نے علی اعلان یہ کہا کہ اس پنڈال میں جو بھی اردو بولنے والا مہاجر موجود ہے وہ برائے مہربانی اس پنڈال سے نکل جائے۔ تو اس وقت کئی درجن جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان وہ اس پنڈال سے اٹھ کر چلے گئے تھے، انہوں نے اپنا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ختم کر لیا تھا، محض اس وجہ سے کہ انہیں مہاجر ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے اجلاس سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک تو صورتحال یہ، اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ کراچی کی جو پیپلز پارٹی نے صورتحال کی ہے، جو منہ کالا کیا ہوا ہے اس کراچی شہر کا، اس پاکستان کے معاشی ہب کا، لیکن اس کے باوجود بھی جو فیصلے ہوتے ہیں کراچی کے، اس میں یہ وقار مہدی جیسے لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا، لیکن اپنے ذاتی مفادات کے خاطر یہ سب اردو بولنے والے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا، اور وفاقی حکومت اس سلسلے میں ایکشن لے کہ ہمارے یہاں جو سندھ میں گندم کے ریٹ ہیں
وہ بھی آپ کے سامنے، اور پنجاب کی گندم کے ریٹ بھی آپ کے سامنے۔ سندھ کی عوام سوچیں کہ آصف علی زرداری کی اس سندھ کے لیے کیا خدمات ہیں، کہ گندم جو ہے ہمیں پورے پاکستان میں سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ مہنگے ریٹ خریدنی پڑ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر سوچنا ہوگا۔ پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو حیات ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا خیال کیجیے گا، میرے چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔